امیر تیمور نے اس سلسلے میں سرائے خانم کو بھی اعتماد میں لینا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ سوتیلی ہی صحیح لیکن تھی تو جہانگیر کی ماں۔ اولاد کی شادی بیاہ کے معاملات میں ماں کی رائے نہ لینا یوں بھی خلاف مصلحت تھا، اس سے سرائے خانم کی دل آزاری ہوتی۔ سرائے خانم، ایک خانگی معاملے میں تمہاری رائے منظور ہے، تیمور نے اس کے پاس پہنچ کر محبت سے کہا۔ شکر ہے امیر کو میرا خیال تو آیا، سرائے خانم تلخ لہجے کو دباتے ہوئے بولی۔ اگر رائے شہزادے کی شادی کے بارے میں ہے تو میں امیر سے اتفاق کرتی ہوں، یہ قدم انہیں پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ امیر تیمور بھوچنکا رہ گیا۔ سرائے خانم، تمہیں کس نے اطلاع دی؟ تیمور نے تعجب سے پوچھا۔ اندازے بھی کوئی چیز ہوا کرتے ہیں امیر، سرائے خانم سنجیدگی سے بولی۔ جوان بچوں کی بیماری ماں کی نظروں سے نہیں چھپی رہتی، اگر جانتی تھی تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ امیر تیمور بگڑ گیا۔ تمہیں کیا پتا ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کن کن راہوں سے گزرنا پڑا؟ تم خاموشی سے ہماری مجبوری کو دیکھتی رہی۔ گستاخی معاف امیر، سرائے خانم نے اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ نے خود جوان اولاد کی طرف سے تغافل برتا۔ میں اس خیال سے خاموش تھی کہ اگر میں شہزادے کے بارے میں بتاتی تو آپ کو جلال آ جاتا، کیونکہ آپ امیر تاتار پہلے ہیں اور باپ بعد میں۔ پھر یہ بھی خدشہ تھا کہ آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں باپ کو بیٹے سے جدا کرنا چاہتی ہوں۔ سرائے خانم کے لہجے میں کچھ تلخی تھی، لیکن اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی تھی۔ تیمور نرم ہو گیا اور بولا، تو کیا تمہاری بھی یہی رائے ہے کہ خانزادہ کے لیے شہزادے کا پیغام بھیجا جائے؟ خانزادہ؟ سرائے خانم نے تیمور کو حیران نظروں سے دیکھا۔ یہ کون ہے اور شہزادے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سرائے خانم کو اپنی جاسوس کنیزوں کے ذریعے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادہ کسی لڑکی کو دیکھ کر دل بستہ ہو گیا ہے۔ اس کے خیال میں اس کا بہترین علاج یہ تھا کہ شہزادے کی فوراً شادی کر دی جائے تاکہ اس کا خیال بڑھ جائے اور وہ کسی اور طرف توجہ نہ دے سکے۔ خانزادہ کے بارے میں بھی اسے اطلاع نہیں ملی تھی۔ سرائے خانم کو سمجھانے کے لیے تیمور کو پوری داستان اس کے سامنے دہرانا پڑی۔ سرائے خانم کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے اور شہزادہ سوائے خانزادہ کے کسی اور کی طرف توجہ نہیں دے گا، اس لیے اس نے امیر تیمور کی بات سے پوری طرح اتفاق کیا۔ اکثر قدرت اس قدر مہربان ہوتی ہے اور اتنا کچھ دیتی ہے کہ پانے والے کو کوتاہی دامن کا شکوہ ہو جاتا ہے۔ تیمور کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، عزت، شہرت اور مال و دولت، لیکن انسان کی خواہشیں پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ امیر تیمور ابھی خانزادہ کا پیغام بھیجنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ قدرت نے چھپر پھاڑ کر اس کی یہ مراد بھی پوری کر دی۔ ایک شام اسے اطلاع دی گئی کہ خوارزم کا وفد شاہ خوارزم کا مبارکباد کا پیغام لے کر آ رہا ہے اور ساتھ میں بیش بہا تحائف بھی لایا ہے۔ تیمور کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سب سے زیادہ خوشی شہزادہ جہانگیر کو ہوئی۔ اس نے ابھی تک اپنے محل سے قدم باہر نہیں نکالا تھا، لیکن خوارزم کے وفد کی خبر سن کر اس میں اتنی توانائی آ گئی کہ وہ نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربار میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ شہزادے نے حکیم طیب کو بلا کر کہا، دیکھا آپ نے محترم حکیم، میں نہ کہتا تھا کہ خوارزم سے وفد ضرور آئے گا۔ شہزادے کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ شہزادہ کسی سخت بیماری سے گزرا ہے۔ حکیم صاحب مسکرا کر بولے، مجھے آپ کی بات پر یقین تھا، لیکن اس وفد کے آنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ شہزادہ گھبرا گیا۔ وہ کس طرح کہتا کہ اس نے وفد بھیجنے کے لیے خانزادہ کے باپ آق صوفی سے درخواست کی تھی۔ بات بنانے کے لیے اس نے کہا، فائدہ کیا ہوگا؟ دونوں سلطنتوں میں دوستی کے رشتے استوار ہو جائیں گے۔ اور وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا اور ادھر ادھر دیکھ کر رہ گیا۔ جی ہاں شہزادے، آپ نے صحیح فرمایا۔ حکیم طیب اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولے، اس سے یہ بھی تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ خوارزم جانے کی راہیں آپ پر کھل جائیں اور پھر کسی دن دریائے آمو کے کنارے کسی کی انتظار بھری آنکھوں کو دیکھ سکیں۔ شہزادے کو پسینہ آ گیا۔ وہ بغلیں جھانکنے لگا، انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولا کہ آپ بابا تیمور سے کہہ کر مجھے دربار میں جانے کی اجازت دلا دیجیے۔ میں خود بھی وفد کے ارکان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی آرزو بھری درخواست امیر کے حضور میں پیش کر دوں گا۔ حکیم طیب نے مسکراتے ہوئے کہا، امید ہے کہ درخواست منظور ہو جائے گی۔ لیکن جب حکیم نے امیر تیمور سے شہزادے کے دربار میں جانے کی اجازت چاہی تو اس نے یہ درخواست سختی سے رد کر دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادے کے سامنے کوئی ایسی گفتگو ہو جس سے وفد والوں کو کسی قسم کی غلط فہمی ہو جائے۔ حکیم کو امیر کا انکار پسند نہ آیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ امیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، محترم حکیم، شہزادہ جواں عمر اور نادان ہے۔ سرے دربار اس کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو پورے منصوبے پر پانی پھر جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ شہزادے کو ہمارا انکار ناگوار گزرے گا۔ ہماری طرف سے شہزادے کو یہ کہہ دیا جائے کہ خوارزم کا وفد دور سے سفر کر کے آیا ہے، اسے فی الحال مہمان خانے میں رکھا جائے گا۔ کچھ دن بعد جب وفد آرام کر لے گا تو اسے دربار میں حاضری کا حکم ہوگا۔ اس وقت شہزادے کو بھی بلوا لیا جائے گا۔ امیر تیمور نے شہزادے کو حکیم کے ذریعے اس طرح مطمئن کر دیا۔ دوسری طرف اس نے رات کو خفیہ طور پر اپنے محل میں اسے طلب کر لیا۔ شاہ خوارزم حسین صوفی نے تیمور کے لیے ریشمی پارچہ جات، مرصع زیورات،
خنجر، تلواریں جن کے دستوں پر جواہرات جڑے تھے اور نادر قسم کے ظروف تحفے میں بھیجے تھے۔ وفد نے مبارکباد دینے کے بعد تحائف امیر تیمور کے ملاحظے کے لیے پیش کیے۔ تیمور تحائف دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے وفد کے ہر رکن کو جواہرات کا ایک ایک ہار دیا جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ وفد کو تیمور سے اس حسن سلوک کی امید نہ تھی۔ انہوں نے اس کی شان میں قصیدے کہنے شروع کر دیے۔ تیمور نے شاہ خوارزم اور اس کے امراء کی خیریت دریافت کی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد دبے الفاظ میں کہا، ہم شاہ خوارزم کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سمرقند اور خوارزم کی دوستی میں مضبوطی پیدا ہو۔ اس کا بہترین طریقہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم شہزادہ جہانگیر ولی عہد سلطنت کا رشتہ حسین صوفی کے خاندان میں کریں۔ نہایت نیک خیال ہے امیر عالی مقام کا، ایک رکن بولا۔ اس رشتے سے دونوں ملک اور قریب آ جائیں گے۔ شاہ تاتار کی دور اندیشی پورے ملک تاتار میں مشہور ہے۔ دوسرے رکن نے سنبھل کر کہا، خوارزم کی یہ خوش نصیبی ہوگی کہ ولی عہد سمرقند کا رشتہ وہاں کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ہماری رائے سے اتفاق ہے۔ امیر تیمور نے انہیں اپنا ہمنوا بنانے کے لیے کہا، اس میں اتفاق رائے کا کیا سوال؟ ہم تو دل سے چاہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں قدم اٹھائیں۔ ایک اور نے کہا، تم لوگ سفر کی تھکان سے چور ہو گئے۔ تیمور نے ان کی دلجوئی کی، سمرقند میں خوب آرام کرو۔ چلتے وقت ہم شاہ خوارزم کے نام ایک خط دیں گے اور اس میں یہ تجویز پیش کریں گے۔ وفد مہمان خانے میں واپس چلا گیا۔ تیمور نے اسی وقت سرائے خانم کو بلوا لیا اور اس کے ذریعے شہزادہ جہانگیر کو اطلاع بھجوائی کہ خوارزم کے وفد کے ذریعے خانزادہ کا رشتہ شہزادے کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ سرائے خانم خوشی خوشی شہزادے کے پاس پہنچی اور یہ مسرت انگیز خبر اسے سنائی۔ شہزادہ اس اطلاع پر سخت حیران ہوا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ سرائے خانم نے ایک بار پھر اپنی بات دہرا کر اسے یقین دلایا کہ یہ حقیقت ہے اور اس سلسلے میں امیر تیمور مجوزہ خط کا مسودہ تیار کر رہے ہیں۔ شہزادے کی رہی سہی بیماری بھی دور ہو گئی۔ اب اسے وفد سے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور سرائے خانم کو بھی اس سے آگاہ کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب خوارزم کا وفد جانے لگا تو امیر تیمور نے شاہ خوارزم کے لیے اس کے بھیجے ہوئے تحائف سے زیادہ قیمتی تحفے وفد کے ساتھ کیے۔ تیمور نے وفد کو وہ خط بھی دیا جس میں خانزادہ کا رشتہ مانگا گیا تھا۔ وفد خوشی خوشی واپس ہوا اور قطع منازل کرتا ہوا جس وقت خوارزم کے صدر مقام گنج میں پہنچا، اس وقت شاہ خوارزم اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تیمور کی بڑھتی ہوئی طاقت کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے وفد کو فوراً بلوا لیا۔ وفد کے ارکان نے تیمور کے تحائف کو خوانوں اور کشتیوں میں سجا کر دربار میں پہنچے۔ شاہ خوارزم اور اس کے درباری ان قیمتی تحفوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تحفوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد شاہ خوارزم نے امیر تیمور اور اس کے اہل و عیال کی خیریت دریافت کی۔ وفد کے رکن نے جواب میں امیر تیمور کا خط شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شاہ نے خط پڑھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ درباری شاہ کے چہرے کے اضطراب فوری تغیر کا سبب نہ سمجھ سکے، مگر وہ خاموش رہے اور شاہ خوارزم کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس نے درباریوں پر نظر ڈالی اور سوائے چند اہم سرداروں کے باقی سب کو رخصت کر دیا۔ دربار میں شاہ خوارزم کے دونوں چھوٹے بھائی یوسف صوفی اور آق صوفی بھی موجود تھے۔ یوسف خوارزم کا ناظم تھا، یہ عہدہ وزیر اعظم کے برابر ہوتا تھا۔ چھوٹا بھائی آق صوفی سپہ سالار لشکر تھا جسے دریائے آمو کی جنوبی کمان سپرد کی گئی تھی۔ ان دنوں اسے شاہ خوارزم نے مشورے کے لیے اور گنج بلوایا تھا۔ شاہ خوارزم نے جلد ہی اپنے غصے پر قابو پا لیا اور سنجیدگی سے بولا، تیمور نے خانزادہ کا رشتہ اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے مانگا ہے، تمہاری کیا رائے ہے یوسف؟ یوسف کو اس رشتے میں کوئی عیب نظر نہ آیا۔ اس نے فوراً تائید کی، اے شاہ خوارزم، اگر یہ رشتہ منظور کر لیا جائے تو اس سے دونوں سلطنتوں میں دوستی پیدا ہو جائے گی اور یہ حالت جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ شہزادہ جہانگیر ولی عہد سلطنت بھی ہے، رشتہ رد کرنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ تم تو ضرور خوش ہوگے آق صوفی۔ شاہ خوارزم نے بڑے تنزیہ انداز میں اسے مخاطب کیا، تمہاری بیٹی شاہ تاتار کی بہو بن جائے گی اور تیمور کے بعد اسے ملکہ کا درجہ حاصل ہوگا۔ آق صوفی کو یہ تلخ انداز کچھ برا لگا۔ وہ ایک لمحے کو شاہ کو حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اے شاہ، میری خوش قسمتی اور رضامندی آپ کے فیصلے کی تابع ہے۔ خانزادہ کو آپ اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ اس کے لیے قابل قبول ہوگا۔ یوں شہزادہ جہانگیر، آق صوفی کہتے کہتے ایک دم رک گیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ شہزادہ جہانگیر سے مل چکا ہے اور اس کی شجاعت سے متاثر ہے، لیکن اس نے شاہ سے جہانگیر سے اپنی ملاقات کا ذکر نہیں کیا اور اس وقت اسے مناسب نہ سمجھا۔ سنو یوسف اور آق صوفی، شاہ خوارزم بڑے جوش سے بولا، بے شک ہم نے مولوں کی اطاعت قبول کی تھی، لیکن وہ بلاد شمال کے عظیم الشان بادشاہ تھے اور تیمور چالاک لومڑی ہے۔ وہ جہانگیر کا خانزادہ سے رشتہ جوڑ کر خوارزم پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ہم اس بوریا نشین کو اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ خوارزم کو مغلوں کا مقبوضہ علاقہ سمجھتا ہے۔
اور خوست دے کر خوارزم کو اپنا علاقہ سمجھ بیٹھا ہے، مگر خوارزم پہلے بھی آزاد تھا اور اب بھی خود مختار ہے۔ ہم برابری کی سطح سے دوستی تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی حاکمیت قبول نہیں کر سکتے۔ یوسف صوفی اور آق صوفی کو سانپ سونگ گیا۔ انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ شاہ خوارزم نے پھر بولنا شروع کیا، تیمور کے بیٹے کا رشتہ ہمارے قبیلے میں نہیں ہو سکتا۔ ہم جلائر ہیں اور ملک تاتار میں ہمارا قبیلہ سب سے بڑا ہے۔ آق صوفی چاہے تو اپنی بیٹی بیاہ دے لیکن یہ شادی ہماری مرضی کے خلاف ہوگی۔ آق صوفی دل سے تو یہی چاہتا تھا کہ خانزادہ کی شادی شہزادہ جہانگیر سے ہو جائے، لیکن خوارزم شاہ کی مخالفت اس کے غصے کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑا۔ شاہ خوارزم کی مرضی کے خلاف قدم اٹھانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ خانزادہ ہمیشہ کنواری بیٹھی رہے۔ میں ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس سے ملک خوارزم کے مفاد کو نقصان پہنچنے کا ذرا سا بھی امکان ہو۔ آپ انہیں کہیں اس رشتے کے لیے سختی سے انکار کر دیں۔ آق صوفی کے دل میں چور تھا۔ اس نے تیمور اور امیر حسین کی جنگ کے دوران اس علاقے میں کئی مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر تیمور سے دوستی ہو گئی تو تیمور اس سے ضرور باز پرس کرے گا۔ اس نے اپنے بعض دوستوں کے بہت زور دینے یا انہیں خوش کرنے کے لیے تیمور کے دربار میں وفد بھیجا تھا، ورنہ وہ تیمور کو برلاس کے ایک معمولی سردار سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہ تھا۔ خوارزم کے وہ سردار جنہوں نے شاہ خوارزم کو تیمور کے پاس وفد بھیجنے پر مجبور کیا تھا، جب ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ امیر تیمور اس رشتے کی آڑ میں خوارزم پر قبضے کا خواہش مند ہے تو وہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے بھی شاہ خوارزم پر زور دیا کہ اس رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ شاہ خوارزم کو اپنے سرداروں کا تعاون حاصل ہوا تو اس نے امیر تیمور کو جواب میں ایک نہایت گستاخانہ خط لکھا، جس کے آخری جملے سے پورے خط کی تلخی، گستاخی اور سختی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے تیمور کو خط میں لکھا، میں نے خوارزم کا ملک تلوار سے فتح کیا ہے، اسے تلوار ہی سے چھینا جا سکتا ہے۔ اس جملے سے صرف خط کی تلخی کا ہی اندازہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے تیمور کے اس پیچ و تاب کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے جس میں وہ یہ خط پا کر مبتلا ہوا ہوگا۔ امیر تیمور دربار میں تلوار بلند کر کے شیر کی طرح گرجا، جنگ۔ اس واضح اعلان کے بعد سمرقند میں جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ امیر تیمور نے اپنی فوج کو لے کر فوراً سمرقند پہنچنے کا حکم دیا۔ عوام و خواص دونوں کو جنگی بخار ہو گیا۔ صرف علماء دین ایسی جماعت تھی جو اس جنگ کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتی تھی۔ مسلسل خانہ جنگی کی وجہ سے ملک تاتار کی معیشت تباہ ہو گئی تھی۔ ان کے خیال میں اب ملک کسی مزید خانہ جنگی کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر تھا۔ باہر سے کوئی حملہ ہوا ہوتا تو یہ جماعت اعتراض کی بجائے حمایت کا اعلان کرتی، لیکن یہ تو تاتاریوں سے مقابلہ تھا۔ سبھی تو تاتاری تھے۔ علماء اور صوفیاء کو مولانا زین الدین کے شہر سبز جانے کا بڑا افسوس تھا۔ وہ کچھ ہی دن پہلے گئے تھے۔ علماء اور صوفیاء نے غور و فکر سے ایک مجلس کا اہتمام کیا۔ ان سب کی ایک ہی رائے تھی کہ جنگ سے گریز کیا جائے اور صلح کی گفتگو کی جائے۔ بحث و مباحثہ ہوا اور چند منٹوں کی گفتگو کے بعد طے ہوا کہ دونوں عالموں اور دو صوفیوں پر مشتمل تیمور سے ملاقات کریں اور اسے جنگ کی بجائے گفت و شنید کی ترغیب دیں۔ دوسرے دن اس وفد نے امیر تیمور سے ملاقات کی اور بڑے تحمل اور بردباری سے اسلامی روایات کا حوالہ دے کر اسے جنگ سے قبل افہام و تفہیم پر آمادہ کرنا چاہا۔ امیر تیمور نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، لیکن جب وفد نے مولانا زین الدین کا نام لے کر اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ ہر اہم معاملے میں علماء اور صوفیاء کرام کا مشورہ بھی حاصل کریں، تو تیمور نے جزبز ہو کر وفد سے پوچھا، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ہم تاتاری کے ہاتھوں تاتاری کا خون بہانا نہیں چاہتے۔ وفد کے ایک رکن صوفی جلال الدین نے کہا، ہم امیر کو جنگ سے نہیں روکتے، لیکن شاہ خوارزم سے سمجھوتے کی بات کی جائے۔ اگر وہ سمجھانے بجھانے سے کسی باعزت سمجھوتے پر رضامند ہو جائے تو خانہ جنگی نہ کی جائے، اور اگر وہ ضد پر اڑا رہے تو پھر اسے سزا دی جائے۔ امیر تیمور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ہم مولانا زین الدین سے کیے ہوئے وعدے سے انحراف نہیں کریں گے۔ آپ لوگ یہ کوشش بھی کر دیکھیں، ہم امیر کے شکر گزار ہیں۔ جلال الدین نے کہا، میں خود خوارزم جا کر حسین صوفی کو سمجھاؤں گا، امید ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ لیکن صوفیاء اور علماء اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ صوفی جلال الدین نے رخت سفر باندھا اور خوارزم پہنچ گئے۔ شاہ خوارزم ان سے بڑی عزت سے پیش آیا، لیکن جب جلال الدین حرف مدعا زبان پر لائے اور حسین صوفی کو اونچ نیچ سمجھا کر اسے صلح پر آمادہ کرنا چاہا تو شاہ کو طیش آ گیا۔ اس نے امیر تیمور کو خوب گالیاں دیں اور صوفی جلال الدین کو قید خانے بھیج دیا۔ صوفی جلال الدین کی گرفتاری کی خبر بہت جلد تیمور کو ہو گئی۔ اس نے لشکر کو فوراً کوچ کا حکم دیا۔ شہزادہ جہانگیر امید و بیم کے درمیان لٹک رہا تھا۔ جب اس کا پیغام خوارزم شاہ کو بھیجا گیا تھا تو وہ بہت خوش تھا، لیکن شاہ کے انکار سے اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ پھر جب صوفی جلال الدین خوارزم روانہ ہوئے تو اس کی امید دوبارہ بندھی، لیکن صوفی جلال الدین کی گرفتاری سے اس کی امید نے پھر دم توڑ دیا۔
اب جنگ کا اعلان ہو چکا تھا، اس نے اپنی تمام امیدیں خوارزم کی فتح سے وابستہ کر لی۔ شہزادہ جہانگیر نے بھی اس جنگ میں حصہ لینے کی پوری تیاریاں کی تھیں۔ اس کے 5 یار بحال ہو کر اس کے محافظ دستے میں پھر سے شامل ہو گئے تھے۔ امیر تیمور نے شہزادہ جہانگیر کو کوچ کے وقت اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا۔ جنگ کے ایام میں شاہ وقت اور ولی عہد سلطنت ایک ساتھ دارالسلطنت سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہم خوارزم جا رہے ہیں، تمہاری دارالسلطنت میں موجودگی ضروری ہے۔ یوں بھی شاہ اور شہزادے دلہن کو بہانے نہیں جایا کرتے، دلہن خود رخصت ہو کر ان کے پاس آتی ہے۔ تم اطمینان سے سمرقند میں قیام کرو اور امور سلطنت کو انجام دو، ہم تمہاری دلہن کو رخصت کرا کے بہت جلد واپس آئیں گے۔ شہزادے کو خوارزم نہ جانے کا افسوس تو ہوا، لیکن اس نے نہایت سعادت مندی سے باپ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ شاہ خوارزم حسین صوفی نے تیمور کو جواب بھجوانے کے بعد اپنی منتشر فوجوں کو حکم بھیج دیا تھا کہ وہ قلعوں میں پہنچ کر قلعہ بند ہو جائیں۔ حسین صوفی کا بھائی آق صوفی اپنی بیٹی خانزادہ کے ساتھ دارالسلطنت اور گنج آیا ہوا تھا۔ شاہ خوارزم نے انہیں وہیں روک لیا تھا اور اس کا تمام لشکر قلعہ کرت، قلعہ خیبہ اور گنج میں جمع ہو کر دفاعی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ امیر تیمور نے جب اورگنج کی طرف یلغار شروع کی تو وہ اس قدر تیز رفتاری سے بڑھا کہ اس کا لشکر حیران ہو کر رہ گیا اور اپنی کچھ فوج کے ساتھ کرت کے قلعے پر پہنچ گیا۔ امیر تیمور جنگ کے معاملے میں اکثر و بیشتر عجلت پسندی سے کام لینے کا عادی تھا۔ کرت کے قلعے پر پہنچ کر اس نے لشکر کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا اور فوراً حملے کا حکم دے دیا۔ قلعے کے گرد ایک گہری خندق تھی۔ تیمور کے فوجیوں نے درخت کاٹ کر اس کی لکڑی اور شاخوں سے اسے پاٹ دیا اور فصیل تک راستہ بنایا اور فصیل پر سیڑھیاں لگا کر چڑھنے لگے۔ قلعے کے اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن تیموری فوج جان پر کھیل کر اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس قلعے پر حملے کے دوران تیمور کے جانباز سردار شیخ علی بہادر نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جس سیڑھی سے فصیل پر وہ چڑھ رہا تھا، اس سیڑھی پر اس کا افسر مبارک خان بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ فصیل کی منڈیر پر پہلے شیخ علی بہادر کا ہاتھ پڑا۔ اس کا افسر مبارک خان اپنے ماتحت کی یہ سبقت برداشت نہ کر سکا۔ اس نے شیخ کا گھٹنا پکڑا اور اسے نیچے کھینچ لیا۔ شیخ علی بہادر اس سے نیچے آ گیا۔ اس طرح سب سے پہلے مبارک فصیل پر چڑھا۔ شیخ علی بہادر اور دوسرے ساتھی بعد میں پہنچ گئے۔ کرت کے محافظ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تیمور قلعہ فتح کر کے خیبہ کی طرف بڑھا۔ خیبہ سرخ ریگستان میں واقع تھا۔ اس بے آب و گیا میدان کو امیر اپنی بے سر و سامانی کے دنوں میں پہلے بھی عبور کر چکا تھا۔ اب تو وہ ہر قسم کے سامان سے لیس تھا۔ اسے ریگستان پار کرنے میں کوئی خاص دقت پیش نہ آئی۔ خیبہ والے امیر تیمور کو اپنے سر پر دیکھ کر اس قدر گھبرائے کہ ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ تیمور نے تھوڑی سی فوج وہاں بٹھا دی اور گنج کا رخ کیا۔ خوارزم کا دارالسلطنت اور گنج سمرقند سے شمال مغرب میں تقریباً 600 میل دور بحرۂ ارال کے کنارے واقع ہے۔ اس جگہ دریائے آمو اس بحیرہ میں گرتا ہے۔ امیر تیمور جب یہ طویل سفر کر کے، جس میں کرت اور خیرہ کی فتح بھی شامل تھی، اور گنج پہنچا تھا، اس نے شاہ خوارزم کو حیران کر دیا تھا۔ خوارزم کے دونوں مضبوط قلعے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے اور تیمور نے قلعے کا محاصرہ کر کے حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ان تمام باتوں سے شاہ خوارزم حسین صوفی اس قدر پریشان ہوا کہ اس نے اپنے تمام سرداروں سے تیمور کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ کیا۔ اس کے سرداروں کو اپنی کھلی شکست نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً صلح پر آمادہ ہو گئے، لیکن اس کے امیر کیخسرو نے یہ صلح نہ ہونے دی۔ امیر کیخسرو ختلانی پہلے امیر تیمور کا حلیف اور ساتھی تھا، لیکن اس نے خوارزم پہنچ کر خوارزم کے شاہ کو تیمور کے خلاف اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ادھر تو صلح کی بات چیت میں کیخسرو ختلانی مائل ہو گیا، ادھر امیر تیمور قلعہ شکن آلات اور منجنیقوں کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اور گنج کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور اسے ان آلات کے بغیر قبضے میں لانا ممکن نہیں تھا۔ اس محاصرے کے دوران ہی حسین صوفی کا انتقال ہو گیا اور یوسف صوفی خوارزم کا بادشاہ بن گیا۔ حسین صوفی کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اسے اپنی شجاعت پر اس قدر گھمنڈ تھا کہ اس نے امیر تیمور کو دعوت مبارزت دی تھی اور گنج کے قلعے کا دروازہ کھلا۔ ایک خوارزمی سوار نیزے پر سفید جھنڈا باندھے قلعے سے نکل کر لشکر کی طرف بڑھا۔ صلح کے اس پیامبر کو فوراً امیر تیمور کے خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ پیامبر نے امیر کو سلام کرنے کے بعد کہا، اے امیر تاتار، میں اپنے بادشاہ شاہ خوارزم یوسف صوفی کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ خوارزم کا امیر حسین صوفی ہے۔ امیر تیمور نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ صوفی کون ہے اور اس نے ہمیں یہ پیغام بھیجنے کی جرت کیسے کی؟ اے امیر تاتار، پیامبر نے سنبھل کر فوراً وضاحت کی، شاہ حسین صوفی مرحوم ہو چکے ہیں اور اب ہمارے بادشاہ یوسف صوفی ہیں۔ تیمور ایک لمحہ خاموشی کے بعد بولا، کیا پیغام لائے ہو؟ شاہ خوارزم یوسف صوفی نے امیر تیمور کو پیغام دیا ہے۔ پیامبر نے ذرا رک کر خیمے میں موجود سرداروں کو دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں کہنا شروع کیا،
شاہ نے فرمایا ہے کہ اپنے فوجیوں اور سرداروں کا بلا وجہ خون بہانے کی بجائے امیر تیمور قلعے والے میدان میں تنہا تشریف لائیں۔ ہمارے شاہ بھی قلعے سے تنہا آئیں گے، دونوں میں دست بدست لڑائی ہوگی، جس کی شمشیر دوسرے کے خون سے رنگین ہو جائے وہی فاتح قرار پائے گا۔